أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي كشف لأوليائه بباطن ملكوته وقشى لأصفيائه سرائر جبروته ونقى دم المحبين بسيف جلالي وعزق سر العارفين بنور وصالي. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته. وسلام على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یا عباد اللہ، یا ایھا الحاضرون، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، ان کی خدمت میں بھی جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے بے نظروں سے حجاب میں ہے، پردے میں ہیں، کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے موجود ہیں. اتنا عقیدہ تو تمام مسلمانوں کا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے کرامن کاتبین موجود ہوتے ہیں، تو جتنے افراد موجود ہیں اس سے دوگنے فرشتے موجود ہیں. فرشتے موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، سلام کرتے ہیں. اجنہ جنات اللہ کی مخلوق ہے، محافل مجالس میں شریک ہوتی ہے، لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح عالم ارواح سے جن روحوں کو اس نے سفر رب العالمین عطا فرمائے، وہ روحیں سفر کرتی ہیں اپنے اپنے پسندیدہ مقامات کی طرف، محافل و مجالس میں شریک ہوتی ہیں جہاں جس کا ذکر ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر محفل میں شجرہ طریقت پڑھا جائے تو تمام حضرات متوجہ ہوتے ہیں. جہاں حضور کا ذکر ہو، سرکار تشریف لاتے ہیں، محفل میلاد ہو، بس میں ناز سجائی جائے، آقا و مولا خود تشریف لاتے ہیں، حضور آتے ہیں، حضور جاتے ہیں. اس بات کو جانے دیجئے، حقیقت یہ ہے کہ سرکار مدینہ طیبہ میں رہ کر بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ میں رہ کر بھی مشاہدہ فرماتے ہیں. کسی بزرگ نے ابھی کہا تھا قرآن کا پڑھنا اور ہے اور شیخ سے پڑھنا اور ہے، اور اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، شفا ہے، رحمت ہے. مسلمانوں الحمدللہ اسلام کے تمام نام لیوا قرآن پر متفق ضرور ہے. اختلافات اس لیے ہیں کہ کسی نے قرآن کہیں سے پڑھا ہے، کہیں چھوڑ دیا ہے، کہیں سے کسی نے لے لیا، کہیں سے کسی نے لے لیا، ورنہ قرآن میں توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، امامت کا بیان ہے، شہادت کا بیان ہے، ولایت کا بیان ہے. میں حیران ہوا کہ جشن نزول قرآن کی محفل کا آج جب یہاں آغاز ہوا تو جس قاری نے سب سے پہلے تلاوت کی، میں متوجہ ہو کے سن رہا تھا. بے علم ہوں، ابجد نہ آشنا ہوں، خالی ہو کر آتا ہوں کہ میرے بزرگوں نے مجھ سے کہا جب کسی محفل میں جایا کرو تو خالی ہو کے جایا کرو، کہ ان کے کرم کا یہ انداز ہے کہ جسے خالی دیکھا اسے بھر ڈالا. خالی ہو کر آیا، علماء سے مستفید ہونا چاہتا ہوں. تو قاری نے جب تلاوت کی میں سوچ رہا تھا شہادت کا موضوع مل جائے گا، رسالت کا موضوع مل جائے گا، جشن نزول قرآن کی بات ہوگی. لیکن جب قاری نے تلاوت کی تو آیت کریمہ یہ تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. شان ولایت بیان ہو رہی ہے. ایک مرتبہ میں مسجد سے نکل رہا تھا، ایک نوجوان دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا حمزہ بھائی آپ جو پیروں کو مانتے ہیں، آپ جو ولیوں کو مانتے ہیں، محلے میں بحث ہو رہی ہے. کسی نے پوچھا کہ قرآن میں کہیں ولیوں کا بھی ذکر ہے؟ میں نے کہا بڑی مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس نے مجھ سے فوراً پوچھا بتائیے کس بارے میں ہے؟ مجھے یاد نہیں رہا. قادری ہوں، حضور غوث پاک کو یاد کیا، حضور غوث پاک کو یاد کیا تو 11ویں یاد آ گئی. یاد آ گیا کہ 11ویں بارے میں ہے. وقت بہت کم ہے، آپ کی گرم جوشی قبول ہے. مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں اور آپ کے دریا سے گزر کے آیا ہوں. آپ کے در کراچی سے آیا ہوں، کراچی سے آیا ہوں. جب یہ لباس پہنا بہت پتھر برسے ہیں، اللہ اکبر. لیکن یہ ہرا رنگ اس لیے پہن لیا، لمبا کرتا اس لیے پہن لیا، پیروں کی چوکٹ پہ اس لیے آ گیا کہ پہلے نماز پڑھتا تھا چھوٹ جاتی تھی، روزے رکھتا تھا رہ جاتے تھے، لیکن جب یہ رنگ چڑھا تو پتا چلا یہ وہ وادی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے. جب اس
بھاگنے لگے گئے. جب محبت والوں کی محفل میں آ گئے پتا چلا اس وادی میں آنے والا پھر واپس نہیں ہوتا. شان ولایت بیان ہو رہی ہے. 11واں پارہ ہے اور 11ویں والوں کو مبارک ہو. حوالہ یاد رکھیں گے 12ویں والوں کو مبارک ہو. کوئی بدل نہیں سکتا اس آیت کے مقام کو قرآن سے کہ 11واں پارہ ہے اور 12واں رکوع ہے. 11واں پارہ ہے. علماء معاف کریں تکرار سماعت کے لیے، لیکن میرے جیسے نوجوان بھی تو آئے ہوں گے. وہ سنی مسلمان، میں سنی ہوں، بس یہی میرا اعزاز باقی ہے. سن کے آپ حضرات سے فیض حاصل کیا ہے. 11واں پارہ ہے، 12واں رکوع ہے، ولایت کا بیان ہے. ذہن کس جہت پہ جاتا کہ خیال آ گیا یہی ولایت ہے جو قدر مشترک ہے. نبی کو بھی ولایت ہے، شہادت کو بھی ولایت ہے، ولی بھی ولایت رکھتا ہے، لیکن اپنے اپنے مقام پر ولایت کا مقام بدلتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ اولیاء اللہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم نے تو جب بھی دیکھا، کوئی عام نوجوان سوچ سکتا ہے یہ پیروں کی بڑی شان بیان کرتے ہیں، ولیوں کی بڑی شان بیان کرتے ہیں، لیکن جب ہم تو کسی ولی سے ملے ہم نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی تھا، نورانیت کی بات کرتے تھے. ہم نے دیکھا ایک ملیح رنگ کا ضعیف شخص تھا، بیمار بھی ہو جاتا تھا، غریب بھی رہتا تھا، حملے بھی ہوئے، لیکن قرآن نے کہا گولیاں برس رہی تھی لیکن نہ اسے کوئی خوف تھا نہ ملال تھا. وہ مسکراہٹ جب بھی باقی تھی، وہ مسکراہٹ آج بھی باقی ہے. قرآن کہتا ہے یہ میرے دوست ہے. بات یہ کہہ رہا تھا اس انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کسی ولی کی نشاندہی ہو جاؤ تو یہ مت دیکھنا کہ بوڑھا شخص ہے، ضعیف شخص ہے، غریب و بیمار ہے. یہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مختار ہے، یہ مجبور ہے، وہ قادر ہے، یہ عاجز ہے. ڈھونڈ کے لاؤ وہ الفاظ جو تمہارے نزدیک کسی بندے کے درجے کو کمزور کرتے ہو. تو میں بتاؤں کہ ولی کی شان کیا ہے. ولی مجبور ہے، ولی عاجز ہے، ولی فانی ہے، لیکن اس کا دوست باقی ہے، اس کا دوست قادر ہے، اس کا دوست مختار ہے. یہ ولی اللہ ہے. یہ مت دیکھو کون تمہارے سامنے ہے، دیکھو کس کا دوست تمہارے سامنے ہے. یہ دیکھو کس کا دوست تمہارے سامنے ہے. ارے یہ تو کچھ نہیں کہتے، لیکن سرکار کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر میں اپنے ولی کی مدد نہ کروں تو دوستی کی غیرت کا تقاضا پورا نہ ہو. اللہ کے دوست حضرت وقت ختم ہو رہا ہے. ہم کسی کو ولی اللہ نہ کہتے، ہم کسی کو ولی اللہ نہ کہتے. اللہ کا دوستی بہت بڑی چیز ہے. میرا غریب دوست جب کسی امیر سے ملتا تو کہتا دیکھو میری تمہاری دوستی اسی حالت کی ہو سکتی ہے کہ یا تو تم اپنے آپ کو میرے جیسا غریب سمجھو یا مجھے اپنے جیسا امیر سمجھو. جبھی تو دوستی ہو سکتی ہے کہ یا تو تم اپنے آپ کو میرے جیسا غریب سمجھو یا مجھے اپنے جیسا امیر سمجھو. اب بتاؤ کون بندے کو اللہ کا دوست ہے؟ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے. مگر کیا کریں، بندے نے نہیں کہا، اس نے کہا یہ میرا دوست ہے. بندے نے نہیں کہا، اس نے کہا میرا دوست ہے. جشن نزول قرآن ہے. اب صوفی ذرا توجہ سے سنیں. یہ نزول کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کی صفات لامحدود ہے، اس کا کلام لامحدود ہے، صفات لامحدود ہے. اب نزول ایک تعین ہے، ایک پردہ ہے، ایک تعین ہے. نزول قرآن نہ حروف میں ہونا، عربی زبان میں ہونا تعین ہے. اس کا احترام کرو. اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو یہ اس کا کلام ہے جو صوت و صدا سے پاک ہے، جو نقص سے پاک ہے. یہ کلام وسیلہ ہے، اس سے رابطے کا عظیم وسیلہ ہے. میلاد رسول، میلاد حق ہے. نزول قرآن کی طرح ایک تعین ہے. رسول کی بشریت حق ہے، ایک تعین ہے، مگر رسول کی بشریت حجاب ہے. حقیقت محمدی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اور امام حسین کو سلام ہو، وہ شہید اعظم ہے، خود شہید ہے، باپ شہید ہے، بیٹا شہید ہے، بھائی شہید ہے. کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں شہید نہیں ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.